بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی افسوسناک ترین خبر انتہائی غمناک۔ انڈونیشیا میں 7.8 شدت کا زلزلہ آیا۔ فی الحال 100 سے زائد لوگوں کا جانی نقصان ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ انتہائی شدت کا زلزلہ، کھڑی عمارتیں، بلند و بالا عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں۔ لوگ چیختے چلاتے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے عمارتوں سے باہر کی طرف بھاگے۔ کیا ان کے علاوہ کسی اور سرزمین پہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ وہ اللہ جس نے تمام انسانوں کو بڑی ہی محبت سے پیدا کیا، بہت پیار سے پیدا کیا، کیا وہ یہ زلزلہ کسی اور قوم پہ، ہم پہ نہیں بھیج سکتا؟ ریلیجیسلی اگر آپ اس پہ غور کریں تو جس زمین پہ بدکاری بڑھ جاتی ہے وہاں زمین کو ہلا دیا جاتا ہے۔ سائنٹیفکلی تو اس پہ ڈفرنٹ قسم کے دلائل دیے جاتے ہیں کہ زمین کے نیچے پلیٹس جو ہے وہ ہل گئیں، لیکن بینگ مسلم ہمارا جو فیتھ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس زمین پہ بدکاری بڑھ جاتی ہے وہاں پہ زلزلے آتے ہیں۔ اب علماء اس کو ڈفرنٹ اینگل سے بھی بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات اچھے لوگ ان کی قربانی لے لی جاتی ہے اور بروں کو توبہ کرنے کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسے بیان کی تھی کہ پھسلتا پاؤں ہے لیکن چوٹ سر پہ لگتی ہے۔ غلطی کسی اور جگہ ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ کسی اور کو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں اور باقیوں کو معافی اور توبہ کا موقع فراہم کر دیتے ہیں۔ خیر، وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم اپنی ڈومین سے باہر اس پہ ڈسکشن نہیں کر سکتے۔ ہمیں صرف اس وقت اس چیز کو عبرت کے طور پہ لینا چاہیے اور توبہ طائب ہو کے بحیثیت مجموعی تمام امت مسلمہ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہر برائی زور پکڑ چکی ہے، صرف اللہ کے چند نیک لوگوں کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے۔ کرپشن سے لے کے چور بازاری، کم تولنا، کم ماپنا، ہر طرح کا بازار کرنا، چھوٹے سے لے کے بڑے لیول تک ہر طرح کا ظلم زیادتی بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں بحیثیت مجموعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ مسلمان نہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ دھوکے باز۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے کم از کم 1 میل کی دوری پہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس سے دور چلا جاتا ہے۔ آج ہمارا میڈیا بھی جھوٹ بولتا ہے، آج ہمارے پولیٹیشنز بھی جھوٹ بولتے ہیں، آج ہمارا سبزی تولنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے، فروٹ بیچنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے، کپڑا بیچنے والا بھی اس کی کوالٹی پہ جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہمارا بیوروکریٹ چیٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے آفیسرز جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ انصاف کے نظام کو لپیٹے جانے کے لیے جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے تھے وہ کیے جا چکے ہیں۔ میں عدالتوں کو ملائن نہیں کر رہا، میں ان قوتوں کی، طاغوتی قوتوں کی بات کر رہا ہوں جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آج عمران خان صاحب دوبارہ ان کی ٹیلی تھون جو کہ فنڈ ریزنگ کے لیے کیمپین تھی، وہ اس کا انہوں نے انعقاد کیا۔ 3 گھنٹے میں 5.12 بلین 500 کروڑ سے زائد رقم اکٹھی ہوئی۔ ابھی مزید لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن جس امریکن کمپنی سے انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا، ظاہر وہ 3 گھنٹے کا تھا، تو اس کو ٹائم کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ آلریڈی 3 آورز کی بکنگ پہ بات ہوئی ہوئی تھی۔ خان صاحب نے اندیا دیا ہے کہ وہ انشاءاللہ دوبارہ بھی ٹیلی تھون کریں گے اور بہتر سسٹم جو ہے اس کے ذریعے لوگوں سے کنیکٹ ہوں گے۔
UK سے بھی لوگ جو ہے بار بار اصرار کر رہے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم سے، برطانیہ سے، کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا سسٹم رکھیں کہ ہم آپ سے رابطہ کریں۔ خان صاحب سیاست میں ہیں لیکن وزارت سے باہر ہیں، پھر بھی لوگوں کا ان پہ اتنا زیادہ اعتماد، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر ٹیلی تھون شروع ہوتی ہے، ادھر یوٹیوب اور چینلز بند کر دیے جاتے ہیں۔ جن 3 چینلز نے تھوڑا بہت دکھایا ان کو بھی کیبل آپریٹرز پہ پریشر ڈال کے ان کی نشریات کو ملک کے طول و عرض میں پہنچنے سے روک دیا گیا۔ یہ کون سا غیبی ہاتھ ہے جو سیلاب زدگان کے اوپر بھی سیاست کر رہا ہے؟ کیا انسانیت بالکل دم توڑ چکی ہے؟ کیا انسانیت کی کوئی قدر باقی نہیں رہ گئی کہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے اس پہ بھی انتہائی مجرمانہ اقدامات اختیار کر رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے کہ وہاں لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر خان صاحب، عمران خان صاحب ان کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، اور جو کیبل آپریٹرز ہیں ان پر پریشر ڈال کے میڈیا کی نشریات روک دی گئی۔ ٹیلی تھون کے ذریعے لوگ باہر سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چینلز بند کر کے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ لوگ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے سے کترا رہے ہیں۔ جو اوورسیز پاکستانیز پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں ان کا اعتماد کرپٹ ٹولے کے اوپر، حرام کے پیسوں سے بنائی ہوئی حکومت، بدنیتی پر مبنی ضمیر فروشوں کا ٹولہ، ان پہ ان کا اعتماد بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جنہوں نے 30 ارب سے زیادہ پیسے بھیجے تھے ابھی وہ بھیجنا ہی نہیں چاہ رہے، صرف وہ اپنے لواحقین اور رشتہ داروں کی ضروریات کے لیے جتنا ضروری ہے وہی بھیج رہے ہیں۔ آپ دوسرے ملکوں میں جانا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، تو دوسرے ملک کے لوگ ان سے ملنے سے کتراتے ہیں۔ صدر پیوٹن، ولادیمیر پیوٹن جو رشیا کے صدر ہیں، جو روس کے صدر ہیں، ان سے یہ ملنے جانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے ایجنڈا آف دا میٹنگ پوچھا کہ آپ کی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے، کس مدعے پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہم سے تیل خریدنا چاہتے ہیں؟ کیا گندم خریدنا چاہتے ہیں؟ کیا ہتھیار خریدنا چاہتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی مناسب جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ معذرت ہے، میں فوٹو سیشن کے لیے ملاقات نہیں چاہتا۔ آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ یہ صرف بات آپ کے اعتماد کی نہیں ہے، آپ پاکستانی عوام کو ذلیل کر رہے ہیں، پاکستان کی ساکھ کو پورے ورلڈ لیول پہ متاثر کر رہے ہیں، اور جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی راہ میں آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ رشیا کے اس ملاقات کا جو سلسلہ تھا عمران خان صاحب کے دور میں، اس وقت اگر وہ تیل لے لیتے تو 30% سستا پیٹرول، ڈیزل، آئل وغیرہ اور گندم وہ پاکستانی عوام کو وہاں پہنچایا جا سکتا تھا، جبکہ رشیا سے ہی انڈیا یہ ساری چیزیں خرید کے اپنی عوام کو 40% سستا تیل فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ کے اس چکر میں، رجیم چینج کے اس چکر میں، آپ نے عوام کو 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم کر دیا۔ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی آپ بات کرتے ہیں، انہیں آپ مائنس کریں گے تو آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو فزیکلی مرڈر کرنا چاہتے تھے آپ، تو انہوں نے ویڈیو بنا کے محفوظ ہاتھوں میں رکھ دی، تو وہ چیز تو آپ کے لیے مشکل ہو گئی، لیکن آپ باز نہیں آئے۔ آپ نے ان کو منیمم سیکیورٹی پرووائڈ کر کے اوپن ٹو اسکائی چھوڑ دیا کہ کہیں نہ کہیں خدا نخواستہ ان کی جان جو ہے وہ چلی جائے۔ لیکن اب آپ کی زیادہ کوشش جو ہے پولیٹیکلی ان کو مائنس کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہے، بٹ فزیکلی مائنس کرنے کی جو آپ کی بدنیتی ہے وہ بھی خارج از امکان نہیں ہے۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ تو پولیٹیکلی مائنس بھی کریں گے تو میں آج I just want to tell you one thing today کہ اگر آپ ان کو پولیٹیکلی مائنس بھی کریں گے تو مجھے یہ یقین ہے کہ وہ ویڈیو پھر بھی لیک ہوگی۔ آپ کے لیے عمران خان صاحب گلے کا پھندا اور جان کا عذاب بن کے رہ گئے، جبکہ پاکستانی قوم کے لیے
وہ ان کے مستقبل کی امید ہیں. وہ بندہ جو اس وقت وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا، تو اوورسیز پاکستانیز کیا اور جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ پاکستانی کیا، سب ان پہ جان چھڑکتے ہیں. وہ نہ صرف ان کے جلسے جلوس اٹینڈ کرتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان بھی حاضر ہے، آپ جہاں جب جس وقت بلائیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے. اس وقت الیکشن کروانے کا اختیار اللہ نے عمران خان کے کندھوں پہ رکھ دی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ معافی تلافی کر کے وہ اپنے گھٹنے ٹیک دے، وہ کچھ شرائط مان جائے کہ میں امریکہ سے تعلق جو ہے جیسے وہ چاہے گا ویسے رکھوں گا. وہ رشیا سے چاہتا ہے کہ تعلق نہ رکھوں تو میں نہیں رکھوں گا. وہ چاہتا ہے کہ میں اسرائیل سے تعلق رکھوں تو ٹھیک ہے رکھوں گا. وہ چاہتا ہے کہ میں کشمیر کو بھول جاؤں گا، کشمیر کاز کو تو ٹھیک ہے بھول جاؤں گا. انکل سام چاہتا ہے کہ میں انڈیا سے خوشگوار تعلقات رکھوں اور سودے بازی کر دوں کشمیر کی تو ٹھیک ہے. تو آپ ایسے الیکشنز کو اناؤنس کریں گے within no seconds. خان ایسا نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے. He has got a noble cause. ان کا ویژن بڑا ہے، آپ ویژن لیس ہیں. آپ نے پاکستان کی ساکھ کو ڈیمیج کر دیا. آپ پہ توہین عدالت کے کیسز تو ہیں ہی ہیں جو چلنے بھی چاہیے. آپ پہ غداری کے مقدمے بھی آرٹیکل 6 کے تحت چلنے چاہیے. آپ لوٹ کھسوٹ کا پیسہ، رشوت زنی، جھوٹ، دھوکہ دہی اور اس کے بعد پاکستان کو جو آپ نے ڈنٹ ڈالا، جو اس کو آپ نے ڈیمیج کیا، اس وجہ سے آپ پہ غداری کے مقدمات چلنے چاہیے. اور یہ 5 سال کی نااہلی نہیں، ہمیشہ کی نااہلی آپ پہ مسلط ہونی چاہیے. آپ کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جانا چاہیے اور آپ کو غداری کا کیس چلا کے جب غداری لگ جائے، ثابت ہو جائے، تو آپ کو پھانسیاں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے پاکستان کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دی ہے. اب پاکستان سنبھلتے سنبھلتے سنبھلے گا. لوگ انویسٹمنٹ کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، لیکن آپ ان کے راستے کی رکاوٹ ہیں. لوگ عمران خان صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں. میں صرف اوورسیز پاکستانیز کی بات نہیں کر رہا، میں دوسرے ملکوں کی بھی بات کر رہا ہوں. اگر آپ راستے سے ہٹ جائیں، اپنے ناپاک قدم پارلیمنٹ سے، ایوانوں سے نکال لیں، اداروں میں اپنی مرضی کے لوگ متعین نہ کریں، الیکشن کمیشن کو آزاد کر دیں، پولیس کو ایک پیوریفائڈ ادارہ بنا دیں جو لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرے، آپ ہر ادارے کو نیوٹرلائز کر دیں، ڈیسنسی پریویل کرے ہر جگہ پہ، اور آپ خود یہاں سے دفان ہو جائیں، صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، تاکہ اس کے نتیجے میں جو آتا ہے پھر دوسرے ملک یہاں پہ انویسٹمنٹ لائیں، تاکہ ہمارا ملک کسی بہتر سمت کی طرف گامزن ہو جائے. سیلاب زدگان کے نام پہ سیاست مت کریں. لوگوں نے آپ سے نفرت کا اظہار کر دیا ہے. لوگ آپ کو پتھر ماریں گے اگر آپ ابھی ان کے سامنے آئیں گے. آپ نے لوٹے بنائے جن کی جگہ باتھ روم ہے، ٹوائلٹ ہے، اور آپ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوٹوں سمیت. حرام کے پیسے سے بنائی ہوئی حکومت، 13 جماعتوں کا بدترین ٹولہ آپ کو عوام قبول نہیں کرنے والے. اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو یہ زلزلے صرف انڈونیشیا میں نہیں آئیں گے. یہ اللہ کی زمین ہے، اس زمین پہ اللہ کا حکم چلتا ہے. وہ جب چاہے اس کو الٹ پلٹ کے رکھ دے. اور میں چند ان لوگوں سے بھی جو اس 13 جماعتوں کے ٹولے میں جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھے گھرانوں سے ہیں اور خاندانی لوگ ہیں، آج میں ایک میسج دے کے اپنی ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں.
کہ آپ نے وہ بڑا ہی مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ کوئی بستی تھی بہت گناہ گاروں کی. جب اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس زمین کو الٹ دو، اس بستی کو الٹ دو، تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ پاک، اس بستی میں ایک بہت ہی نیکوکار اور پرہیزگار آدمی بھی ہے، تو اس کا مطلب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بس الٹ دو. وہ اپنی عبادت کرتا رہا ایک کونے میں بیٹھا ہوا. اس کا کام، مفہوم ہے اللہ پاک کی بات کا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ خود بھی صحیح رستے پہ رہتا اور ان سب کو بھی گمراہی کے رستے سے بچانے کا ذریعہ بنتا. تو آپ چند لوگ جو اچھے خاندانوں سے ہیں، اچھی نیت اور اچھی سوچ رکھتے ہیں، آپ بھی اللہ کے عذاب کی عتاب میں آ جائیں گے. اگر آپ نے ان کی اصلاح نہ کی، اگر آپ نے ان کو مزید برائی کے رستے سے نہ روکا، اگر آپ مزید ریجیم چینج کا حصہ بنتے رہے اور یہ جو سیلابوں میں بہہ گئے، بری پلاننگ کی وجہ سے 4 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ زیادہ بارش ہوگی، سیلاب آئیں گے، تباہی مچے گی، اور پھر وڈیرے اپنی زمینیں بچانے کے لیے اس کے پشتے توڑ دیتے ہیں تاکہ ہماری زمینوں میں سیلاب نہ آئے. تو یہ سارے گناہ اپنے سر پہ اور اپنے کندھوں پہ مت لیں، توبہ تائب ہو جائیں، سمجھائیں. اگر یہ کرپٹ ٹولہ آپ کی بات مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس ٹولے سے الگ ہو جائیں. ورنہ اگر یہ عذاب آیا تو آپ اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے. صاف اور شفاف الیکشن کا رستہ ہموار کرنے کی وجہ بھی آپ بنیں، کیونکہ عمران خان صاحب، ان کو نہ وزارت چاہیے، نہ کوئی عہدہ چاہیے، نہ کرسی چاہیے. جنرل مشرف کے دور میں بھی اور کئی ادوار میں ان کو آفرز ہوتی رہی وزارت عظمیٰ کی. اگر انہوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ تو میں بیٹھ جاؤں، لیکن آرڈرز کسی اور جگہ سے آئیں، میں ملک کی بہتری کا سبب نہ بن سکوں، تو مجھے ایسی وزارت عظمیٰ کی ضرورت نہیں ہے. اور جب انہوں نے 3.5 پونے 4 سال گورن کیا تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو کہتا تھا وہ اس نے کر کے دکھایا. امید ہے، امید کی جاتی ہے کہ شاید آپ پلٹ آئیں، اور اگر آپ نہیں پلٹتے تو میں کچھ بھی نہیں. I'm nothing but upon the basis of my analysis, upon the basis of my little knowledge and research, I tell you one thing today: آپ کا نام و نشان تک مٹ جائے گا. اور جب کبھی آپ کا اگر ذکر آ بھی گیا تو لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، آپ کے نام کے اوپر بھی تھوکیں گے. پاکستان کے حال پہ رحم کریں. تمام پاکستانیوں کو سلیوٹ کرتا ہوں جو بیدار ہو چکے ہیں، جو پاکستان کی ترقی کا خواب دیکھ رہے ہیں، حقیقی آزادی کا خواب دیکھ رہے ہیں. جمے رہیں، ڈٹے رہیں، کیونکہ اگر اب آپ نے اس رستے کو چھوڑ دیا کہ کوئی بات نہیں، اب چینجز تو آنی نہیں ہیں، لہٰذا بس اپنا سفر یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تباہی اور بربادی آپ کا مقدر ہو جائے گی خدا نخواستہ. حق کے رستے میں قربانیاں لی جاتی ہیں، اللہ پاک قربانیاں لیتے ہیں، اور اس کی سنت ایسی ہے کہ عام طور پہ قربانی مانگتا ہے میرا رب، لیکن لیتا نہیں ہے. آپ حق کے رستے پہ ڈٹے رہیں. بڑی قربانی آپ سے میرا رب نہیں لے گا. جب آپ کی نیت قربانی کرنے کی ہوگی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دیکھ لیں، وہ آگ میں پھینکنا، وہ چھری کا چلنا، وہ سارا کچھ قربانی مانگی گئی لیکن لی نہیں گئی، سلامت چھوڑ دیا گیا. اللہ پاک مجھے، میرے ملک کو، میرے پاکستانیوں کو سلامت رکھے، تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.